السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ایک لمبے عرصے کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئے۔ نومنتخب ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی جو نون لیگ سے تعلق رکھتے تھے ان سے گفتگو کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے ایک اہم بات کی۔ اب اسٹیٹمنٹ پہ کافی زیادہ بات ہو رہی ہے اور ہم بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کے محرکات، کہ عمران خان اکیلا مجرم نہیں تھا، اصل اور بڑے مجرم وہ تھے جنہوں نے عمران خان کو اقتدار میں لائے۔ اب یہ جملہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، یہ ریاستی آئینی انتخابی عمل اور پچھلے 10 سے 15 سال کے دوران جو بیانیہ ہم نے دیکھا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، اس بیانیے کے اندر ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، کیونکہ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے ناظرین پہلے ہی بہت سے سوالات موجود ہیں، جس کے نتیجے میں عمران خان وزیر اعظم بنے تھے، 1.5 ملین سے زائد ریجیکٹڈ ووٹس تھے، گٹر اور سڑکوں پر ملنے والے بیلٹ پیپرز تھے، انتخابی عمل میں شفافیت کی ایک بحث چھڑی ہوئی تھی، اور پھر پی ٹی آئی کا اپنا بیانیہ بھی تھا کہ سب چور تھے اور ہم ایماندار تھے۔ اب نواز شریف آج اسی بیانیے کو الٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل لوٹ مار کہیں اور تھی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی معاشی بدحالی، کرنسی کی تباہی اور آج IMF پر انحصار، یہ سب 2018 کی تبدیلی کے بعد شروع ہوا۔ اور وہ بار بار ایک بات دہراتے ہیں کہ اگر ہمارا تسلسل نہ ٹوٹتا تو نہ IMF کی فکر ہوتی اور نہ ہی زر مبادلہ کے مسائل ہوتے۔ اب ناظرین، سوال یہ کہ یہ بیان صرف سیاسی رائے ہے یا پھر واقعی اس کے پیچھے کوئی تاریخی معاشی ڈیپتھ موجود ہے؟ کیا یہ ریاستی پالیسیز کے عدم تسلسل کا مقدمہ ہے؟ پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ معاشی کارکردگی، کم انفلیشن کی بات کرتے ہیں، بہتر گروتھ کی بات کرتے ہیں، ترقیاتی منصوبوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو کیا موجودہ حکومت جو کہ ان کی اپنی ہے، ان کے بھائی کی ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیا واقعی وہی راستہ بحال کر رہی ہیں؟ کیا اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے سے میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار نجم الثاقب ظفر ہلالی صاحب اور پی جے میر صاحب، آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجم الثاقب صاحب، سب سے پہلے تو جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی عمران خان کے حوالے سے کہ وہ اکیلے مجرم نہیں ہیں، ان کو ساتھ لانے والے بھی مجرم تھے، یہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ان کو کیوں پڑی؟ آپ کا کیا انالیسس ہے اس پر؟ ساتھ لانے والے مجرم نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان جو ہے وہ تو مجرم ہے، ان سے زیادہ بڑے مجرم وہ ہیں، بڑے مجرم وہ ہیں جو اس کو لے کے امپورٹنٹ۔ دیکھیے مجھے کیوں نکالا یہ کہنا اور پھر اس کے بعد اشاروں میں کسی طرف اشارہ کرنا، اس خاص طرف اشارہ کرنا جس کی طرف صرف لوگ اشارے ہی کرتے ہیں، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ پتہ لگ گیا ہے کہ جی پتہ نہیں مولانا صاحب شاید سڑکوں پہ آ گئے ہیں، خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کچھ ہونے والا ہے، یہ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی اہمیت اپنی بتانی ہوتی ہے کہ میں بھی ہوں، میں ابھی موجود ہوں، مجھے سنیں، اور اگر آپ کے ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو مجھے بتا دیں، کیونکہ وہ ضمنی الیکشن ابھی انہوں نے سارے جیتے ہیں، اور یہ وہ سارے MNAs MPs تھے جن سے بات کرتے ہوئے مبارک دینی تھی انہوں نے کہ آپ نے یعنی مقابلہ جیتا، یہ کیا وہ کیا، تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ وہ جو سین تھا نا جس میں رانا ثناء اللہ صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بٹیا بھی بیٹھی ہیں جو کہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی، اور پھر بٹیا نے انڈورس کیا جو بابا نے کہا، دیکھیں یہ کسی قسم کا اس قسم کی بات کرنے کا موقع نہیں تھا۔ اگر آپ اپنا سامنے والا سیاسی منظرنامہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ان کا جو ہے وہ حکومت چلا رہا ہے، نون کی حکومت ہے، نون کے لوگ جو ہیں وہ ضمنی انتخاب میں جیتے ہیں، مولانا صاحب سڑکوں پہ نہیں ہے، جماعت اسلامی دھرنا نہیں دے رہی، خان جو ہے اس سے تو بیچارے چیف منسٹر نئے KP کے کو ملنے نہیں دیا جا رہا، کونے کے ساتھ لگی ہوئی ہے اپوزیشن، اور دوسری طرف ان کے بھائی جو ہیں وہ فارن پالیسی سے لے کے اندرونی پالیسی ہر چیز میں وہ مار کے سر کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ ٹھیک بات، پہلے دیکھ لیتے ہیں، کوئکلی دیکھتے ہیں انہوں نے 4 امپورٹنٹ باتیں کیا کی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کی ہے جو خان کو لائے وہ بڑے مجرم ہیں۔ اس میں ایک نہایت، آپ کو پتا نا ہم ضروری سوال اور غیر ضروری سوال کرتے ہیں، ایک نہایت ضروری سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو لائے خان کو، وہ جو لاتے ہیں وہ اور بھی کسی کو لے کے آئے ہوں گے، اور بھی کوئی لاتے ہوں گے۔ بات سوال یہ ہے کہ وہ کہاں سے شروع کریں ہم، کہ کون کس کو لے کے آیا، کس نے کس کو کس وقت کون کس طرح سے کاندھا دیا، ہاتھ دیا، یا گردن سے پکڑا یا پانی میں سے نکالا۔ پھر تو اس کے جواب میں یہی بنتا ہے کہ پھر تو بڑی دور تک
बात निकलेगी फिर दूर तलक जाएगी। पहली बात तो उन्होंने ये की। दूसरी उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और मरियम डेवलपमेंट की जहां तक बात है मुझसे आगे निकल गए हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि उन्होंने अपने तमाम जो थे ना, जिसमें जो कारहाय नुमायां अंजाम दिए, जिसमें कि वो 1998 मई का एटमी धमाका भी था, उन्होंने कहा जी कि ये दोनों जो है ये मुझसे आगे निकल गए। इसका मतलब ये है कि इस तरह नहीं होता बच्चों को आप शाबाश देते हैं। तीसरी बात, मोटिवेट करते हैं। जी जी, मुझे ना निकालते तो IMF की जरूरत ही ना रहती। अच्छा, तो आप निकल गए, लेकिन ये है कि आपके भाई तो मौजूद है ना। हाँ, आपकी भाई की मौजूदगी में, और आप मुस्लिम लीग नून जो कि रूलिंग पार्टी है उसके सदर होते हैं, और आपसे हर बात, बकौल शहबाज शरीफ साहब के, मैं हर बात जो है वो अपने भाई से पूछ के करता हूं। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर IMF का है तो आप नहीं है तो आपके भाई हैं, और ये वो वक्त है जो पहली दफा IMF आपसे कहता है कि जरा ये करप्शन को देख लीजिए जो ऊपर से लेके नीचे तक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं कि आपके भाई के जमाने में आपसे ज्यादा हो रही है, उसमें ये देख लीजिएगा कि करप्शन के बारे में इस तरह की बात IMF तो क्या, किसी ने भी इतने धड़ल्ले से और सबूतों के साथ नहीं की। चौथी और आखिरी बात, नून लीग ने अपनी परफॉर्मेंस पर जिमनी इंतखाब जीते। नून लीग ने, ये जो जिमनी इंतखाब हुए हैं, जी जी, एक तरफ आप कहते हैं कि लोगों को लेके आते हैं, दूसरी तरफ ये है कि आपने सारे का सारा क्रेडिट जो है वो नून लीग को ही दे दिया कि नून लीग ने भी ये जीते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फरवरी 8 के इलेक्शन हुए वो भी फिर कारकर्दगी की बुनियाद पे ऑन मोहम्मद चौधरी जो है वो जीता, और फिर सलमान अकरम राजा हारा। इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरे वो इलेक्शन जो थे वो परफॉर्मेंस बेस्ड थे, जिसमें लोग कहते हैं कि जी 17 आपकी सीटें थी सिर्फ और इतनी मिल गई। तो अगर इसका लुबेलुबाब मैं अपनी इस गुफ्तगू का पेश करूंगा तो वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने मुबारक देते हुए अपने MNAs और MPAs को, और अपने भाई और अपनी बिटिया को शाबाश देते हुए सिर्फ ये बताया कि सियासी ये जो पेश मंजर है इसमें नवाज शरीफ नाम का, आपको पता है ना मेरे फेवरेट लीडर हैं वो, नवाज शरीफ नाम का एक सियासतदान मौजूद है और उसको काउंट किया जाए। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये एक नया नैरेटिव देने की और रेलेवेंट रहने की कोशिश है नवाज शरीफ की तरफ से? और यूजुअली इस तरह का नैरेटिव उस वक्त सामने आता है जब आप अपोजिशन में होते हैं, तो आप इलेक्शन की बात करते हैं, उसमें धांधली हुई इसकी बात करते हैं। अब तो वो खुद बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, उनके भाई हैं, उनकी बेटी हैं, तो कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हैं स्टेटमेंट को हिलाली साहब? मेरे ख्याल में कि ये समझता है कि इसका भाई का टाइम आ गया है, अच्छा, अब इसकी बारी फिर आनी चाहिए। ये हो सकता है, क्यों नहीं। ओके, इसने जो ये जो कह रहा है, इनको लाया, इनको कौन लाया, ये बता रहे हैं ना, कौन किसको लाया और किसको हटाया, तो इनको कौन लाया। हाँ, और जिसने इनको लाया और जिसने इनको निकाला जी, हाँ, और जिसने इनको निकाला उसको कौन लाया, मेरे ख्याल में ये खुद लाए उसको। देखिए, ये कमाल की बात है कि ये साहब जो हैं 9 साल और 179 दिन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आप मुझे बताएं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इतने लंबे अरसे से प्राइम मिनिस्टर रहा है? 9 साल और 179 दिन, द लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। और वो कह रहे हैं कि मैंने जो एक इकोनॉमिक सक्सेस जो किया है, क्या किया है, क्या किया है? येलो कैब्स, ऑरेंज ट्रेन और ब्लैक डेज, उसके अलावा क्या किया है? एजुकेशन की हालत कैसी है? हेल्थ का क्या है? इकोनॉमी, माय गॉड, वो तो बेमिसाल है। और करप्शन और इन्फ्लेशन का तो पूछे ही नहीं। भाई, हम लोगों को तो, एक ऑर्डिनरी सिटीजन को अपने बैंक अकाउंट भी नहीं हम पहुंच सके, उसको भी बंद कर दिया। कहने लगे नहीं, आप जो फॉरेन एक्सचेंज है $1-2,000 उसको भी नहीं छू सकते। और फिर वो कह रहे हैं इन्होंने न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को बताए। खुदा के लिए, अब बहुत सारे लोग आके बता दिया है कि किस किस्म का प्रेशर था इनके ऊपर, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इनकार करता।
ایکسپلوڈ نہیں کرتا. اور کیا ہوا, انہوں نے وہی ملٹری کے ایک باس کو تو اس نے کہا کہ تمہاری ہوائی جہاز تم پاکستان واپس نہیں آ سکتے, ہندوستان میں چلے جاؤ بے شک, مگر تم پاکستان نہیں آ سکتے. یہ تو ایک بے مثال ہے نا جی, یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اس کے معنی آپ کا آرمی چیف ہندوستان کے ہاتھ میں ہوتا, اس سے زیادہ ہیومیلیٹنگ کچھ چیز ہو سکتی ہے, اور بقول آپ کے آرڈر پہ. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ٹرن ان کی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ خوش ہوں گے, جس میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں موڈی بھی ایک ہوگا. اچھا, میر صاحب سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہو سکتی نا, اگر تو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو پھر سب کی کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب نواز شریف اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ سسٹم سے ان کو بہت پرابلم ہے. اب سوال یہ کہ اگر سسٹم رگڈ ہے تو پھر آپ اس کا حصہ کیوں ہیں؟ دیکھیں پرابلم جو ہے, پرابلم یہ ساروں کو آپ کہہ لو کہ سب اس سے گزرے ہوئے ہیں. نواز شریف انہوں نے کتنا رول کیا ہے تینوں ٹرمز کے اندر, پورے 4.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے. That's it. ٹھیک ہے نا. ان کو تو ایک تو آپ کہہ لو کہ جس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا انہوں نے ہی ان کو نکالا باہر. جی جی بالکل ایسے. ان کو ایگزیکٹو نے بھی نکالا اور اس کے بعد جوڈیشری نے بھی نکالا. اب بات یہ ہے کہ نیچرلی وہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ اگر وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ چلے جائیں 99 سے پہلے آپ کے کتنے تھے فورن ریزروز, اراؤنڈ 400 ملین تھے. آپ اپنے تنخواہ نہیں دے سکتے تھے. مجھے یاد ہے ریلوے اور پی ٹی وی کی تنخواہیں نہیں جا رہی تھیں, اور انفیکٹ پی ٹی وی نے بھی میرے پیسے دینے اس وقت کے. بات یہ ہے کہ آپ بالکل ایک ڈاؤن ٹراڈن ایک پاتھ پہ جا رہے تھے. اوکے, آپ آگے نئی حکومت آتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی نواز شریف نے یہ کر دیا. چلو اب میں آپ کو فگرز دیتا ہوں. فگرز یہ ہیں کہ اس کے پہلے تو بتائیں اس کی وجہ کیا تھی. اب آپ نواز شریف کو بلیم کریں گے, اس کی وجہ کیا تھی. یس ایک غلط ہوا, سرتاج عزیز نے کروایا, یہ اسحاق ڈار کا نام لیتے ہیں. اسحاق ڈار had nothing to do with it. یہ freezing of foreign assets and accounts. It was سرتاج عزیز who initiated all this. freezing accounts. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل آپ کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھیں. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں. اور پھر جو آپ کی لوکل اکنامک ڈیٹیوریشن جو تھی وہ آپ کو مار گئی. اب آپ کے پاس اتنا ریکوری نہیں تھا, ہمارے لوگوں میں اتنا پیشنس نہیں ہوتا. نکالو, ہم جو بھی آتا ہے نکالو. ہم وہ کہتے ہیں نا, وی آر ناٹ کنسرنڈ کہ گورنمنٹ اوور نائٹ چینجز نہیں لے کے آتی ہے, ٹائم لگتا ہے. اوکے, اب 1991 میں آپ فورن ایکسچینج دیکھ لو, 1.220 بلین تھا ہمارا, 1.220. اس کے بعد کتنا آ گیا, 400 ملین پہ آ گئے. کیوں؟ جو میں نے آپ کو ریزنز دیے. پھر آپ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لے لیں, اس کا 13.3 بلین تھا فارن ریزروز. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کا اس کے بعد آج دیکھ لو جی ڈی پی کا 410. یہ کدھر سے آ گیا؟ ہم نے امپرووائز کر رہے ہیں پچھلے سال, آج بہتر ہو رہا ہے. بٹ کل کی حکومت جو آئے گی وہ آج کی حکومت کو کرٹیسائز کرے گی, کیونکہ یہ ہمارا ایک موڈس اپرینڈائی بن گیا. اب اگر ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, پی ٹی آئی جب آئی 27 ملین چھوڑ کے گئی, لیکن آپ نے, میں کہتا ہوں جو آپ کی انٹرنل ڈومیسٹک آپ کی جو پلاننگ ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ سارا پیسہ جو آتا ہے آپ کے پاس کہیں سے بھی آتا ہے, آپ ایک پولیٹیکل اینگل پہ لگاتے ہو, لوگوں کی ڈیولپمنٹ وہ کرتے ہو which are not that important. Yes, they are important, but they are not on the priority list. Priority list پہ آپ کا ہے نہیں. Have you done anything on the education? Have you done on employment? آپ نے فیسیں دیکھ لو یار, کتنی فیسیں بندے پے کر سکتے ہیں فیسیں. حکومت کو چاہیے ان چیزوں کو دیکھے جس میں ایک عام آدمی کا فائدہ ہو. آج جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ ایک اپنی پولیٹیکل سروائیول کی ڈسکشن ہے. There is nothing more than that. Yes, نواز شریف کہتے ہیں جی آؤٹ ہو گئے. نواز شریف was never out. He can never be out. PMLN جو کہ این کب بنی ہے 93 کے اندر, 93 کے اندر بلی, اس سے تو پہلے جو تھی پی ایم پاکستان مسلم لیگ. 93 کے اندر جب این بنتی ہے تو نون جو ہے, نون ایک بہت تکڑی جماعت بنی ہے انڈر نواز شریف. اب آپ کہیں کہ جی نواز شریف اگر 4 دن اسٹیٹمنٹ نہ دے, 2 مہینے بات نہ کرے تو نون ختم ہوگی ہے, یہ خواب میں ہے.
اسی طریقے سے میں اس کا پی ٹی آئی کو بھی کہتا ہوں, آپ عمران کو آؤٹ کر دیں, کیا پی ٹی آئی ختم؟ نو, پیپلز پارٹی بھی یہی ہے. تو ہماری جو پالیٹکس ہے, اٹ از ناٹ اے ریئر پالیٹکس, بیکاز بندرا نائک کے, نہروز لے لو, مجیبر رحمان لے لو, ہمارے اس ایریا کے اندر وہی چیزیں ہیں. تو اس چیز کو آپ نے اوور کم کیسے کرنا ہے, جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ کی جو ڈومیسٹک آپ کے جو ارینجمنٹس ہیں, وی نیڈ ٹو بی ٹاکنگ مور سینسبلی آن اٹ. تو آپ نہیں کرو گے, بلیم ایک دوسرے پہ ہی جائے گا, آپس کے ہم بلیم نہیں لیں گے. اور کیوں نہیں ہم لیں گے؟ پولیٹیکل یونٹی کی ضرورت تھی نا یہاں پہ. تو اگر سارے ہی ایک مسئلے کی وجہ سے نکالے گئے یا لائے گئے تو پھر آپ پولیٹیکلی یونائٹ ہو جائیں. آپ ایک دوسرے نہیں ہوگا نا رامین, نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں مجھے تکلیف پتہ کس چیز کی ہے, میرے بندے اگلے الیکشن میں جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے. اور یہ نہیں کہ نون کو لے لو, پیپل یہ سب یہی کہتے ہیں کہ میرے بندے کیسے جیتیں گے. اور جو آپ بات کر رہی ہیں, اس پہ کون کام کرے گا مجھے بتاؤ؟ کسی میں ہے سکت اتنی؟ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں, مفادات پہ چل رہا ہے. اب آپ کا مفاد تو ہے ہی نہیں سیاست میں. نو, نہیں ہے, انفارچونیٹلی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے ہم ڈیولپ نہیں کرتے. دیکھو آبجیکٹیولی جو بھی آتا ہے پاکستان کے اندر, وہ کام کرنے کے اندر آتا ہے. پاکستان کے اندر سب سے, دیکھو گھر جب آپ بناتے ہو نا, لکڑی کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ دیمک. یہ جو لیڈرز بنتے ہیں نا, ان کو دیمک چمڑ جاتی ہے. یہ جو نیچے چمچے ہیں نا, جن کو سائیکوفینٹس کہتے ہیں, یہ ان کو چمڑ جاتے ہیں. ہر لیڈر کو یہ کیا ہے. میں نے عمران کو بتایا, میں نے نواز شریف کو بتایا, اور میں نے بے نظیر کو بھی بتایا کہ یار ایسے لوگوں کو خدا کے لیے آپ آگے نہ رکھو. یہ جو خوش آمدی لوگ ہیں, یہ مرواتے ہیں آپ کو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آگے نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نیچے سے آپ کو کھینچنے والے بہت زیادہ ہیں. اینڈ دس از یور ڈاؤن فال, سمپل از دیٹ. ایبسولوٹلی. ظفر ہلالی صاحب, سوال یہ کہ جب ایران پاکستان کے ساتھ میڈیشن کی تو خیر بات کر ہی رہا ہے افغانستان کے سلسلے میں, لیکن ایران پاکستان میں کچھ ٹریڈ بھی کرنا چاہ رہا ہے. $10 بلین ٹریڈ ٹارگٹ تک پہنچنے کا پیغام ہے. ایسے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سیکیورٹی دونوں ممالک کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی کولیبوریشن ہو سکتی ہے؟ رامین, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دوران ہمارے یہ چند مہینوں میں, ایک سال میں, اگر واقعی ایک کامیابی ہوئی ہے تو یہ کامیابی ہے کہ پاکستان ایران کا جو ریلیشن شپ ہے, یہ کتنا زبردست اس کا ریوائیول ہوا ہے, اور کتنے بہترین ہے ریلیشنز اس وقت, کہ پاکستان اور ایران میرے خیال میں پری ریولوشن وقت میں اتنے قریب ہوتے تھے, اور اس کے بعد کبھی اتنے قریب نہیں ہوئے جتنا آج ہے. تو اٹ از اے ریمارکیبل اچیومنٹ, اور جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے ان کو یہ کرنا چاہیے, اکنالج کرنا چاہیے, اور ہم اپنے مبارکباد بھی دینا چاہیے. اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں, اب کیا کریں ود دس ریلیشن شپ؟ اب تو یہ ہے, یہ ایران پاکستان ریلیشن شپ کو اب پرماننٹ بنائیں اور پروڈکٹیو بنائیں. کیسے؟ میرے خیال میں ہم لوگوں کو انیشیٹو لینا چاہیے. جائیں اور ان کو کہیں ایک جوائنٹ ملٹری کمانڈ بنائے ٹو کوآرڈینیٹ اینٹی ٹیرر ایکشن ہمارے سرحدوں پہ. جوائنٹ ملٹری کمانڈ, جوائنٹ بارڈر فورس. بھائی اگر تم چاہتے ہو ہمیں مدد کرنا, اگر تم چاہتے ہو ٹیررزم کو ختم کرنا, ہم تو چاہتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں ایک جوائنٹ کمانڈ بتائیں, جوائنٹ اینٹی ٹیرر ایکشن بتائیں, تو اس سے بہتر کیا ڈیمونسٹریشن ہو سکتا ہے کہ واقعی ہم یہ چاہتے ہیں. دوسری بات, ایران کو کہیں آپ کے گڈ آفیسرز دونوں ملک کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہیں, اب ان کو پرسویٹ کریں کہ یہ TTP کے بارے میں, اور یہ دوسرے جو انڈیا سپورٹڈ بلوچ فورسز جو ہیں خاص طور, سب ان کو کہیں کہ کرو, بات کرو ان لوگوں سے, جس سے تم مرضی بات کرنا چاہتے ہو بات کرو, اور کہو ختم کرو یہ. اگر تم نہیں ختم کرو گے کہ نہ صرف تمہارے ساتھ, مانے ناٹ اونلی پاکستان اینڈ افغانستان, مگر خطے میں ریلیشن شپ اچھی نہیں ہو سکتی ہے. اور کہیں افغانستان کو, ہم کہیں ان کو, کہو کہ اگر تمہیں روٹس چاہیے, اگر تمہیں ہاربر فیسلٹیز چاہیے, تو پاکستان تو تمہیں نہیں دے گا, ہم بھی نہیں دیں گے. اگر تمہارا رویہ اس بارے میں صحیح نہیں ہوا, ہم بھی نہیں رویے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس لیے کہ تمہاری لڑائی ان سے ہو گئی ہے ہم تمہارے کو کچھ نہیں کریں گے, نہیں ہم بھی کریں گے. دیٹ از دا
That is the sincerity. وہ آتی, اگر وہ آئی تو the sky is the limit. 10 بلین کیا 20 بلین آ سکتے ہیں, اور ان کو افغانستان کو میسج پہنچے گا, پیغام جائے گی کہ زیرو ٹالرنس ہے ٹیررزم کے لیے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اور ان کو بھی بتا دیں, اور ہم نے بتایا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں بڑی کامیابی سے اور بڑے طریقے سے. جب ہم نے میسائل اٹیک ایران پہ کہا تھا, جدھر سے بلوچ BLA جو تھی ادھر سے ہمارے پہ اٹیک ہوا ہے اور وہ ایران کے اندر تھا, ایران کا ریاکشن اٹ واز اے فرسٹ کلاس ریاکشن. انہوں نے کہا ہاں پاکستان نے کیا ہے, افسوس ہے کیا ہے, ہمیں بتایا نہیں, مگر ان کا حق بنتا ہے. ادھر سے ٹیررزم ایمینیٹ ہوا ہے ان کے اوپر, سو اٹس ویری گڈ. اور اگر ہم یہ نہیں روکے تو ہم اور پاکستان کی بھی ریلیشن شپ تباہ ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ, اور اگر انہوں نے کہا وہ نہیں کیا, اگر کوئی ایسی ادھر لوگ آ گئے, نہیں انشاءاللہ ہوگا, مگر اگر آ گئے کہہ گئے نہیں نہیں یار اس کا فائدہ ہٹاؤ, ہم ابھی سب چیز افغانستان کا ہم ہی کرتے ہیں, ہم اور انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں, پھر تو ہمارے دشمن بنیں گے. ابھی ہمارے دوست ہیں, تھے ایک زمانے میں, وہ ہمیں سمجھتے تھے دشمن ہیں, اور ہماری بھی کوئی اتنی گڈ ول نہیں تھی ان کے لیے, مگر اب ہم دوست بن گئے ہیں. اس کو اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہ کریں جو ٹیررزم کو انکریج کرتا ہے, اس لیے کہ آپ افغانستان کے نزدیک بڑھنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں کہ ایسا موقع ہے ہمارے پاس, اور ایک ایسا ایشو ہے جو کبھی آیا نہیں ہے, اینڈ وی ہیو, اور اب ہم اس کو وی مسٹ ناٹ فورگو, جو ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی میر صاحب, آپ کوئی ملٹری کولابوریشن ہوتی دیکھ رہے ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان اگینسٹ ٹیررزم, اور اس کے فوائد آپ کو نظر آتے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی جی, آپ دیکھ لیں, بات چیت ہو جائے گی, ڈسکشنز ہو جائیں گی. اب آپ نے کہا کہ جو یہ آئے ہیں, یہ جب آتے ہیں نا پاکستان کے اندر, ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. یہ ریکیز ہوتی ہیں, فیلرز ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک فیلنگز لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کے جو ڈسپیچز ہوتے ہیں یا ان کی رپورٹس ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں جاتی ہیں. وہ ایک مائنڈ سیٹ ریڈ کرتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کریں گے, اور پھر اس کے بعد ان کے جو ماسٹر پلانز ہیں وہ بنتے ہیں. دیکھیں, جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں ٹیررزم کی, سب سے پہلے جو طالبان, جن کو ہم طالبان کہتے ہیں, یہ طالبان نہیں ہیں, یہ بیچارے ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں. ان کو آپ نے ایک بہت بڑا رتبہ دے دیا طالبان کا, طالب علم ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یہ وہ نہیں ہے. ان کے پیٹ کے اندر جو انہوں نے بچہ پالا ہوا ہے وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے, جس کو وہ ایک تحریک بنا دیا ہے. وہ تحریک بھی کوئی نہیں ہے, نہ ان کا سر ہے, نہ پیر ہے, نہ ان کے گھٹنے ہیں, یا نہ ان کے اینکلز ہیں, جن کو ہم, میں تو ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں. لیکن دا کوسچن از کہ ہم اس کو کیسے اوور کم کریں. سوال یہاں اٹھتا ہے. اس کے دو اینگلز ہیں. ایک, ہندوستان جو ہے وہ اس کے اندر اپنے ایک گورننس کے پرابلمز ہیں, انڈیجنس موومنٹس ہیں وہاں, تو وہ ڈائیورژن جو ہے ساری پاکستان پہ ملبہ پھینکتا ہے. ہر چیز جو ہوتی ہے پاکستان سینٹرک کر دیتا ہے. وہ بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھ لیا, اس کے بعد آپ نے اس کے خیبر پختونخوا کے ایریا میں دیکھ لیا آپ نے. یہ سب وہ کرتا ہے بیکاز دے وانٹ ڈائیورژن ٹو کم ہیئر انسٹیڈ آف پٹنگ اٹ آن دیئر اون پیپل. کیا انہوں نے کشمیر میں کیا نہیں کیا, خالصتان میں کیا نہیں کیا, ہر ایک کے ساتھ یہ کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ جو انہوں نے ایک نئی پراکسی بنا دی ہے, اس کا سلوشن ایک ہے. اگر تو نیتیں صاف ہیں, ہندوستان کی نیت صاف ہے, افغانستان کی صاف ہے, ہم نے تو آفر کیا ہے آپ ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں. یہ جوائنٹ آپریشن یہ وہ نہیں ہوتا, آپ اپنا بارڈر سنبھالیں, ہم اپنا سنبھالتے ہیں. اگر جس طرح کہ میکسیکو اور امریکن بارڈرز کے اندر ہے کہ کوئی اس طرح ہوتا ہے, ان کا جوائنٹ ایک آپریشن ہوتا ہے اور وہ پکڑ لیتے ہیں, ڈرگ اسمگلرز اینڈ ہیومن ٹریفکنگ اینڈ آل دیٹ. ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کسی نے انیشیٹو لیا ایکسپٹ پاکستان؟ پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہی کہتی ہے انٹیلیجنس شیئرنگ. یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے نہیں ہیں. یہاں سے کبوتر اڑتا ہے پاکستان پہ, اس کا بلیم آ جاتا ہے, وہاں سے کچھ ہوتا ہے. آج تو میں حیران ہوں کہ ہندوستان کے اندر یہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس ایکشن پہ پاکستان کو بلیم نہیں کیا انہوں نے. ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, بڑی اچھی بات ہے, بالکل کریں, بلکہ ہم سے پوچھیں کہ بھائی آپ کچھ بتا سکتے ہیں
तो द क्वेश्चन इज, इसी तरीके से ये मुल्क एक रीजनल पीस में जाएगी। रामीन, हम रीजनल पीस में नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमारे अंदर इतने गहरे डिस्ट्रस्ट हो गए और ट्रस्ट डेफिसिट है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, और ये एक बबल बन रहा है, ये बबल बड़ा डेंजरस बन रहा है, अल्लाह ना करे। लेकिन साथ साथ हमने अब ईरान को देखना है, भाई है, बिल्कुल भाई है। अब मैंने देखना है कि क्या ईरान इसका एडवांटेज लेगा कि हाँ भी तुम ट्रेड यहां से करो। 8 और 10 दिन का फर्क पड़ेगा, 8 और 10 दिन का। अफगानिस्तान इसको सह सकेगा? क्योंकि जो प्रोडक्ट आएगा उसकी महंगाई आएगी। अफगानिस्तान के लोगों के अंदर बाइंग पावर है, अफगानिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे, वो तो चीजें नहीं ले सकेंगे जो आप इंपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान तो सस्ता बेच रहा है, तो अफगानिस्तान के पास चॉइस नहीं है, दे हैव टू कम टू पाकिस्तान इन ऑर्डर, वरना लोग इनके खिलाफ वैसे ही हैं और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक बात है। नजमुल साकिब साहब, रीजनल पीस की बात की मीर साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह की कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हम अपने रीजन में देख रहे हैं, मुश्किल नज़र आता है। अब इसके लिए ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोलैबोरेशन होती है और इस तरह के मज़ीद कई कोलैबोरेशंस करने की कितनी ज़रूरत है? पहले तो एक गलतफहमी दूर करते हैं जी प्लीज़। देखिए, ये कहना कि ईरान को ये कर देना चाहिए और वो तहस नहस कर दे अफगानिस्तान को और उनसे कहे कि हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, चाबहार का तो नाम ना ले, ये फॉरेन पॉलिसी का ये नहीं है। हमारे जज्बात जो है ना वो हमें कंट्रोल रखने चाहिए। हुकूमतों के ताल्लुकात या रियासतों के ताल्लुकात नेशनल इंटरेस्ट पे बेस करते हैं, उसमें जज्बातियत नहीं होती। इस वक्त अगर आप देखें ना, मेरे 2 दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मीर साहब ने भी और हिलाली साहब ने भी। इस इलाके में इस वक्त आप पाकिस्तान के एंगल से देख रहे हैं ना, ईरान ये जो आए हैं या आपके अली लाली जान, जरा ईरान के एंगल से तो देखें। इस वक्त इस पूरे इलाके में तो क्या पूरी दुनिया में दोस्त कौन है उनका? इस वक्त उनको जितनी पाकिस्तान की जरूरत है शायद कभी भी नहीं थी। और यही वजह है कि लारिजानी ने पाकिस्तान की 2 बातों की तारीफ की है। पहले उसने कहा है कि आप वो जो नेट स्टेबलाइजर की बात करते हैं ना, हम उसको मानते हैं। आप इलाके में आपने सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीजें ऐसी की हैं, हम उसको सराहते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जो उसूली मौक़िफ़ रखा ईरान और इजराइल की जंग में, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए देखना चाहूंगा कि ईरान के एंगल से क्या सूरत हाल डेवलप होती है। ईरान को पाकिस्तान की इस वक्त सख्त जरूरत है। और क्विकली आपको मैं बताऊंगा कि ये जो बंदा आया ना, ये कोई मामूली आदमी नहीं था। और ये जो इस विजिट से चीजें निकली हैं, मैं 1 2 3 4 आपको बता देता हूँ। श्योर। और आपको पता लगेगा कि ये विजिट शायद पिछले, अगर आप 25-30 विजिट रखे ना, जहां तक सिक्योरिटी, ट्रेड और इकोनॉमिक्स का ताल्लुक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट विजिट है। अच्छा। पहली बात, ये बंदा जो है आपका सेक्रेटरी जनरल है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी का। मतलब क्या है कि जहां तक सिक्योरिटी की बात है, ईरान का ये टॉप ऑफिशियल है। नंबर 2, इसने बाकी मुलाकातों के साथ फील्ड मार्शल साहब से एक डिटेल मुलाकात की है। उस मीटिंग के बाद ये ISI के चीफ, जो कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, उनके साथ सेपरेट मीटिंग की है। नतीजे क्या निकले हैं? क्लोजर कोऑपरेशन की बात सामने आई है कि जहां तक इसका ताल्लुक है आपकी सिक्योरिटी का, रीजनल सिक्योरिटी का, उसमें हमारा क्लोज था, अब क्लोजर होगा और उसमें अफगानिस्तान भी शामिल कर लें। लेकिन ये कहना कि जी वो अफगानिस्तान से बिल्कुल ताल्लुकात खत्म कर लेंगे जब तक TTP नहीं, ये जरा थोड़ी सी ज्यादती होगी। सबसे जो जरूरी बात हुई, ये सिक्योरिटी के अलावा ट्रेड पे बात कर लेते हैं। जी जी। आज तक ये जो भी विजिट होता है ना, तो आप देखेंगे कि उसकी जो निकलती है ना जॉइंट कम्युनिके, उसमें होता है जी ट्रेड को हम 20 बिलियन से पता नहीं 400 बिलियन कर देंगे, और वो फिर वो जो प्रेस रिलीज है वो एक तरफ हम रख के भूल जाते हैं। इस विजिट में जो चीज निकली है वो ये है कि तजारत के लिए नेशनल करेंसी इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान से फर्ज करें आप तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, उधर से तो बिजली भी हम लेते हैं, हम रुपयों में देंगे। ये इससे बड़ी आपकी क्या हो सकती है अचीवमेंट? दूसरा ये है कि जो ईरान के एंगल से मैं बात कर रहा था ना, उनका मसला BLA नहीं है, उनका मसला है जैशुल अदल का। ठीक है।
اور یہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی, اور ویسے بھی سارا ٹائم جو میر صاحب لے لیتے ہیں. جیش العدل پہ اور BLA پہ, ان دو چیزوں پہ بات ہوئی ہے ڈیٹیل میں, اور یہ ہے وہ ایک, یعنی وہ کہتے ہیں نا جس کا ترہ امتیاز اس وزٹ کا. لہذا باٹم لائن نکلی, یہ ایک انتہائی اہم وزٹ تھا, اور یہ عام وزٹ سے اس لیے بھی تھا امپورٹنٹ اور اچھا اور بہتر کہ اس میں نتیجے اسی وزٹ کے دوران نکلے ہیں. کلوزر کوآپریشن. ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن آپ نے سنی, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 دنوں میں نور مقدم کیس سے متعلق ایک نیا تنازع اٹھا, اور وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ نے پہلے ہی ظاہر جعفر کی سزائے موت کو برقرار رکھا, لیکن اس کے باوجود جسٹس علی باقر نشوی کے ایک اضافی عدالتی نوٹ نے پوری بحث کو ایک ایسے رخ پر ڈال دیا جس کا اصل مقدمے, شواہد اور مجرم کی شفافیت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. نوٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کیس اوپری طبقے میں پھیلتے وائس لیو ان ریلیشن شپ کا نتیجہ ہے. اب ناظرین کے لیے بتا دیتی ہوں کہ وائس کہتے ہیں کسی بھی ایسے رویے کو جو کسی بھی معاشرے کے کلچر یا روایات سے مطابقت نہ رکھتے ہوں, امورل سمجھے جاتے ہوں. اور لیو ان ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے کہ بغیر شادی کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں, جس کو جج صاحب نے نور مقدم کے قتل کی وجہ قرار دے دیا ہے. اب اس میں 2 پرابلمز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بات فیکچولی انکریکٹ ہے. نور مقدم کے گھر والے, اس کے دوست, اس کے وکیل لاکھوں مرتبہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ نور ظاہر جعفر کے ساتھ رہ نہیں رہی تھی, بلکہ وہ ایک قاتل کے ہاتھوں زبردستی گھر میں رکھی گئی, قید کی گئی, تشدد کیا گیا اور قتل کیا گیا. اور دوسرا پرابلم ہے مورل پولیسنگ اور وکٹم بلیمنگ کے خطرناک رواج کا, جو ہمیں اکثر اہم عہدیداران کی سٹیٹمنٹس میں دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان میں, خاص کر کے اس وقت جب عورت کے ساتھ ظلم اور جرم ہوا ہو, یعنی جینڈر بیسڈ کرائمز کو لے کے ایک عجیب سا باعث سامنے آتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ کہ کیا ایک عدالت کا کام جرم پر فیصلہ دینا ہے یا پھر کردار کشی اور مورل پولیسنگ کرنا ہے؟ کیا عدالتی نوٹس میں اخلاقی اسباق, لائف سٹائل لیکچرز اور سماجی اصلاحاتی گفتگو کا کوئی قانون وجود میں ہے؟ اور سب سے اہم یہ کہ کیا یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے کہ ایک مقتولہ کی کہانی کو توڑ مروڑ کر قاتل کے بیان کو مرکزی حیثیت دے دی جاتی ہے؟ اسی پہ بات کریں گے پروگرام کے حصے میں. میر صاحب, مجرم کا نام سب کے سامنے ہے, اس کا اعتراف سب کے سامنے ہے, اس کے خلاف DNA فورنزک گواہیاں سب کے سامنے ہیں. یہ کیس کسی رشتے کا نہیں تھا, یہ کیس ہے ٹارچر کا, ریپ کا, کڈنیپنگ کا, بروٹل مرڈر کا. پھر بھی بار بار وکٹم کی زندگی, اس کی ملاقاتیں, اس کی آمد و رفت, اس کی لائف چوائسز کو کیوں کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے؟ ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت غلط ایک پریسیڈنٹ ہے. دیکھو, آپ گلٹی ہو ٹل دا ٹائم یو پرووڈ گلٹی. ہم پہلے گلٹی کر دیتے ہیں, آپ پہلے ان کے نام لے کے آ جاتے ہیں. دنیا کے اندر کہیں بھی جائے گا, اگر کوئی آدمی ہوتا ہے پکڑا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں a man age so and so has been caught doing this. وہ یہ نہیں کہتے کہ کلرڈ مین ہے یا وائٹ مین ہے یا پنک مین ہے, وہ کہتے ہیں a man. ہم یہاں پورا اس کا شجرہ کھول دیتے ہیں, which means کہ آپ پورے خاندان کو ایک انڈر اسکروٹنی لے آتے ہیں. خاندان کے اندر, ہر دنیا کے خاندان کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس طریقے کے ساتھ جو ہمارا قانون کرتا ہے, آپ پورے خاندان کو خراب کر دیتے ہیں. ایک فرد کی غلطی کے ساتھ آپ پورے خاندان کو لیبل نہیں کر سکتے ہیں, آپ کرتے ہیں. اب ہم اس کی جو مین جو چیز آتی ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں 2 شکنجوں کے اندر. آپ کے پاس شریعہ لا بھی چل رہا ہے, آپ کے پاس اینگلو سیکسن لا بھی چل رہا ہے. کوئی یہاں سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے, کوئی یہاں سے ریلیف مل جاتا ہے. اب جو جج صاحب جو بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ ایک انسان کا ایک پرسنل مسئلہ ہے. 2 کزنز ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی شادی ہو جائے تو کیا کہیں گے, وہ لیو ان تھے. او بھائی بات سنو, آپ نے ہر کیس کو ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں گیج کرنا ہے. آپ نے ہر ایک کو یہ نہیں کرنا کہ سب ایک ہی تھالی کے اندر ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک آپ کہہ لو کہ ڈس ایگریمنٹس آ جاتے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن ہی کہیں اور ہے. یو نو, اب ایک فار ایگزامپل ریپ کیس ہے, 4 گواہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی, پہلے تو 4 گواہوں کو پھیٹی لگاؤ نا. ہاں جی, تو آپ کیا کر رہے تھے, 4 گواہ بن گئے ہو, تم کدھر تھے؟ اس کا جواب مجھے کوئی دے نا یار, پورے دنیا کے اندر جواب دے. آپ وہ تماشا دیکھ رہے, اس کے بعد گواہ بن رہے. ڈڈ یو اسٹاپ اٹ؟ ڈڈ یو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ؟ The thing is کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اس طرح دیکھنا ہے کہ ایک عام بندے کو انصاف ملے. انصاف آپ کو مل سکتا ہے پرووائزو کہ ہم انصاف کو انصاف سمجھیں. ہم انصاف کو انصاف نہیں سمجھتے. عمران خان کی وہ کیس لے لو,
اور بھائی ان کی آپس کی شادی ہے وچ آ گئے کورٹ والے, ہاں بھائی یہ ٹھیک نہیں, وہ ٹھیک نہیں. واٹ از دس نانسنس یار, واٹ از دس نانسنس. ان کی پرسنل لائفز ہے, ہزاروں کی اس طرح کی لائفز ہیں, لیکن نہیں آپ نے انٹرفیئر کرنا ہے. ججز یا کورٹس جو ہوتے ہیں بھائی ہمارا بہت احترام ہے ان کے اوپر, وی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ. ہم صرف یہ کہیں گے کہ پلیز جو پرسنل لائفز ہے اس کے اندر جب تک کہ آپ کے پاس 100% فیکچوئل پروف نہ آئے, پلیز ڈونٹ سے اینی تھنگ. آپ کی ججمنٹ نا اس سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. کرائم کو ایڈریس کریں جو جرم ہوا ہے. اب لیو ان میں ہونا ٹھیک ہے, مورلی آپ انکریکٹ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے معاشرے کے حساب سے, لیکن وہ جرم تو پھر بھی نہیں ہے. کرائم تو یہ ہے کہ ایک عورت کا سر کاٹ کے اس کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلی گئی ہے. That is murder. That is Yes. murder. That cannot be condoned at all. That is murder. Simple as that. آپ اس کی بات کرو. Don't get into the nitty gritty of what happened. Yes. آپ روڈ پہ جاتے ہیں, ٹکر مارتے ہیں ود ان دا اسپیڈ لمٹ, آپ کا ایک اور کیس ہے. اوور دا اسپیڈ لمٹ آپ کا ایک اور کیس ہے. DIU ہے اس کا ایک اور کیس ہے. دا کوشچن از کہ آپ نے ہر کیس کو اس کے اپنے میرٹ پہ دیکھنا ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھائی جس کا پیر آپ نے اس کا گلا کاٹ کے اس پہ تو بات نہیں کر رہے, آپ پیچھے کیڑے نکال رہے ہو یار. جی جی جی, اس کا کون ذمہ دار؟ That is what we should discuss. ایگزیکٹلی. نجم ثاقب صاحب, کیوں ہمارے ہاں اکثر یہ سوال نہیں ہوتا کوئی بھی جرم ہونے کے بعد, خاص طور سے اگر کوئی جینڈر بیسڈ وائلنس ہوا ہو, کہ جرم جس نے کیا, مجرم, اس نے وہ کیوں کیا؟ یہ سوال کیوں ہوتا ہے کہ وہ عورت وہاں کیوں تھی, اتنے بجے کیوں تھی, کسی کے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ یہ کوشچنز وکٹم بلیمنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں, جب موٹر وے انسیڈنٹ ہوا تھا, گینگ ریپ ہوا تھا اس عورت کا, تب بھی یہی سوال اٹھے تھے. CCPO صاحب خود آ کے ٹی وی بیٹھ کے بول رہے تھے کہ جی وہ رات کو اتنی دیر سے نکلی ہی کیوں. ریٹریبیوٹیو ہوتے ہیں کچھ ایکشنز اور کچھ ریفارمیٹیو ہوتے ہیں کہ آپ نے ریفارم کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کو. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو جسٹس محترم باقر نجفی صاحب کی بات ہو رہی ہے, ان کے اس اضافی نوٹ سے نور مقدم بٹیا کے کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے. بالکل, پہلی بات بالکل ایسے, بالکل ایسے. ڈسٹرکٹ کورٹ نے موت کی سزا دی, ہائی کورٹ میں گئی, موت کی سزا ہوئی, اور 20 مئی 2025 یعنی اسی سال کی 20 مئی کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ موت کی سزا ہوگی. ان ججز میں جنہوں نے یہ کہا ان میں یہ محترم جج بھی شامل تھے, باقر نجفی صاحب. یہ ہے کہ میں نے بات کی اپنے دوست شوکت مقدم سے جو ہمارے ساتھ سفیر رہے کافی عرصہ, جی, تو انہوں نے 2-3 باتیں کی, میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس ڈسکشن میں. جی جی, یہ کہنے کے بعد کہ اس اضافی نوٹ کا کیس پہ کوئی کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا. بالکل. انہوں نے جواب دیا پروفیسر مقدم صاحب نے کہ یہ اس بٹیا کی بات ہو رہی ہے جس کے نام پہ آئرلینڈ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, UK میں لوگوں نے پانی کے کنویں کھودے ہیں نور مقدم کے نام پہ. لوگوں نے اس بٹیا کے نام پہ عمرے کیے ہیں. لوگوں نے گھروں میں قرآن خوانیاں کرائی ہیں. ویجلز کا تو حساب کتاب ہی نہیں. یہ وہ بٹیا ہے نور مقدم جو کہ شوکت مقدم صاحب کی چہیتی بیٹی, جو کہیں کسی گھر جاتی تھی بقول ان کے والد صاحب کے, تو سب سے پہلے یہ پوچھتی تھی کہ جائے نماز کدھر ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کیسا بات کا بتنگڑ بناتے ہیں. بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے اس بٹیا کو, اس کے دھڑ کو اور اس کے سر کو کاندھا دیا ہوا ہے. میں جب بھی اس سین کو دیکھتا ہوں کہ باپ آتا ہے اور وہ دروازہ کھلتا ہے تو ایک کونے میں سر پڑا ہے اس کی بیٹی کا, جوان بیٹی کا سر پڑا ہے, اور دوسری طرف دھڑ پڑا ہے, اور یہ آپ کی بٹیا ہے, یہ اپنی بیٹی ہے آپ کی. کیا سین ہے یہ, اور یہاں پہ باتیں کیا ہو رہی. میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرا پھر جو ہے نا, میں خود بھی باپ ہوں, میری 3 بیٹیاں ہیں. اچھا, آخری بات اس وقت کی دیکھیے, یہ جو جسٹس باقر نجفی صاحب جو ہے نا, بڑے محترم ہمارے جسٹس ہیں. ان سے میرا ایک سوال ہے. انہوں نے اضافی نوٹ لکھا ہے, بڑا اچھا کیا آپ نے.
وہ پچھلے بھی ایک آئے تھے ہمارے چیف جسٹس صاحب, وہ بھی کسی بابا رحمتے کی بات کرتے تھے. میرا سوال ہے کہ یہ قانون اور اخلاقیات یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں؟ کیا قانون اور اخلاقیات ایک ہی میدان کی باتیں ہیں؟ جب آپ قانونی فیصلہ دیتے ہیں تو اخلاقیات کا کتنا اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے فیصلوں پہ. اخلاقیات ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. اور ہاں, اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ لیونگ جو ریلیشن شپ ہے وہ غلط ہے, یہ موقع نہیں تھا. یہ موقع نہیں تھا. اس کے لیے آپ باقاعدہ علیحدہ کسی یونیورسٹی میں جائیں, باقاعدہ طور پہ سمپوزیم کریں, ورکشاپ کریں, ڈیبیٹ کریں اور بتائیں کہ اس طرح کے. جب آپ نے اس بٹیا کے کیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بات کی تو پھر تو سیدھا سا تیر ادھر لگانا, اور وہ تیر ایک دفعہ پھر سے شوکت مقدم صاحب کے دل پہ لگا ہے کہ اب تو سارے فیصلے ہو گئے. آخری بات اس وقت, یہ کیس ریویو پٹیشن میں ہے, موت کی سزا ابھی تک موجود ہے. دعا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو کہ بڑے منجھے ہوئے اور بڑے زیرک اور جہاندیدہ صدر بھی ہیں اور بہت بڑے ہمارے سیاستدان بھی ہیں, اس وقت صدر پاکستان ہیں, کہیں معافی نہ دے دیں, کیونکہ یہ کہہ کے کہ جی چلو جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. صرف یہ دعا ہے, کیونکہ باقی ساری کورٹس میں سے ہو کے اب یہ ریویو پٹیشن میں ہے اور صدر پاکستان کے ہاتھ میں ہے. اور اگر اس کو ہو گئی, معافی مل گئی رامین, تو پھر یہ تاریخ گواہ رہے گی کہ اتنے ثبوتوں کے باوجود بھی اگر ایسا ہے تو شاید پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں یہ قانونی سسٹم. شاید ہماری قسمت میں اسی طرح کی ناانصافیاں. ویری انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ. ہلالی صاحب, جب بھی گھریلو تشدد کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اب دیکھیں نا, ہزاروں خواتین ایسی ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں, اپنے ہسبینڈس کے ساتھ رہ رہی ہیں یا اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہیں, وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں, آنر کلنگز کا شکار ہیں, اسالٹ کا شکار ہیں, آگ لگا دی جاتی ہے زندہ اس وجہ سے کہ ڈاوری نہیں لے کر آئیں, جہیز نہیں لے کر آئیں. یہ سارے وائسز اور مینسز نہیں نظر آتے. اس وقت نہیں بات کی جاتی کہ جی یہ مسئلہ ڈاوری کا, یہ مسئلہ اس کا, یہ مسئلہ اس کا. لیکن نور مقدم کے کیس میں جس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں تواتر سے جسٹسز کی, سر کتنا انفارچونیٹ ہے یہ؟ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. کیا اس جج کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ یہ ان ججز کو مورلائزنگ بس کرنا ہے؟ اور میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ پرزمپشن یہ ہے کہ اگر ایک عورت اور اگر ایک مرد کی دوستی ہو, وہ دوستی نہیں رہتی, اس پہ ہر وقت کچھ اور بھی ہوتا ہے. وائی؟ یہ کیا, کس قسم کا دماغ ہے ہمارے؟ A woman can make a very good friend. صرف فرینڈ. یہ کیوں انسینیویٹ کرنا کہ اگر بڑی ان کی دوستی ہے تو اس میں کچھ ایسی چیز ہے جو از مورلی ناٹ رائٹ. اور کیوں ہمارے مذہب کو اس قسم کے واقعات کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ اٹس ویری سیڈ. ٹھیک ہے ناظرین, یہ سوالات آپ کے چھوٹے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.